محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان انا للہ و انا الیہ راجعون کی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی ہدایت صرف اس امت کو کی گئی ہے۔ اس نعمت سے پہلی امتیں ماں اپنے نبیوں کے وہ اس فضیلت سے محروم تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ مصیبت ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کو جو امر ناگوار پہنچتا ہے وہی مصیبت ہے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو دل کو ناپسند لگے یا انسان اس کے ساتھ غمزدہ ہوتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے مصیبت ہے، اس لیے اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جایا کرے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے۔ اسی طرح ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کی تلافی فرما کر اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے مصیبت کی تلافی فرما دیں گے اور اس کی آخرت جو ہے وہ اچھی کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو ضائع شدہ چیز ہے اس کے بدلے اس سے بھی اچھی چیز اس کو عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آئے اور جو ہے وہ خوشی فرمانے لگے، خوش ہو رہے تھے۔ تو آج تو میں نے ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت ہی خوش ہوا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ جو ہے کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اے میرے خدا مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی، لیکن مجھے خیال آیا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر چکی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، جو ہے خال رکھ دی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر جو ہے تشریف لانے کی میں نے درخواست کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے گدی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میری خوش قسمتی ہے اور میری خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں، ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے جو ہے واقع ہو جائے اور خدا کے یہاں عذاب ہو۔ دوسرا یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، بڑی عمر کی ہوں۔ تیسرا یہ کہ جو ہے
میں بال بچوں والی ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بیجا غیرت اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اور عمر میں بھی کچھ چھوٹی عمر کا نہیں، یعنی میں جو ہے عمر میں آپ سے چھوٹی عمر کا نہیں ہوں، اور تمہارے بال بچے فرمایا کہ میرے ہی بال بچے ہیں۔ میں نے یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کوئی بھی میرے پاس عذر نہیں رہا، تو میرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے شوہر سے بہت ہی بہتر یعنی اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی آتی ہے مسند احمد میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان کو کوئی رنج، پریشانی، مصیبت پہنچے، اس پر اگرچہ زیادہ وقت گزر جائے پھر بھی اسے یاد آئے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، تو مصیبت پر صبر کے وقت جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں جو ہے اس کی قبر سے نکلا تھا کہ ابو طلحہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا کہ سنو میں تمہیں خوشخبری سناؤں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھیں ہیں ان کو ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، بتلا اس نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ خدایا تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی فضیلت ہے۔ جب بھی کوئی ناگوار چیز گزرے تو ہم اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں تو اس کا ثواب بھی ملے گا، صبر کا ثواب بھی ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے اس کے بدلے میں اس سے اچھی چیز ہمیں عطا کریں گے۔ کسی کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے، بجائے آہ زاری کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے اس کا اجر بھی نصیب فرما اور اس کا مجھے نعم البدل نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور نعم البدل نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔